السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th کلاس کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک ہم کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے لیکچر میں جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے آپ نے یقیناً اس کو ریوائز کیا ہوگا، اور اس میں جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ پوائنٹ آپ نے نوٹ کیے ہوں گے، وہ پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنے ہیں اپنے پاس۔ تو انشاءاللہ تو سبق ہمارا کل کیا چل رہا تھا؟ زکریا علیہ السلام کا ہم نے قصہ پڑھا تھا، زکریا علیہ السلام کے بارے میں ساری بات پڑھی تھی۔ اب زکریا علیہ السلام کا جو واقعہ ہم بیان پڑھ رہے ہیں وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اب آگے کیا ہوا تھا؟ پیچھے تھی کہ اللہ پاک نے جب انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا، وہ بڑی خوشی میں، بڑے تعجب میں، اس خوشی میں جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا نا کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے تعجب سے بولا اللہ پاک کیسے زندہ ہوں گے؟ یقین تو انہیں تھا ہمارا رب زندہ کرے گا، لیکن ایک چیز دل میں ایک تعجب سا آیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا ایسے پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر ان کو ذبح کرو، پھر ان کے گوشت کو مکس کرو، پھر ایک ایک پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دو سارا گوشت، پھر ان کو آواز لگاؤ، وہ کیسے زندہ ہو کے آپ کی طرف آئیں گے؟ ایسے ہی میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ تو یہاں بھی انہوں نے بڑی خوشی میں یہ بات کہہ دی، کیسے میرا بیٹا ہوگا؟ میرے ساتھ تو یہ بیماریاں، یہ مسائل ہیں۔ وہ ایک بات کی تھی، اور دوسری دعا زکریا علیہ السلام کی یہاں بیان ہو رہی ہے۔ دوسری دعا کیا تھی؟ قال زکریا علیہ السلام نے کہا رب اجعل، ربی میرے رب، اجعل تو بنا کر دے لی میرے لیے آیتن، کوئی نشانی، اللہ پاک کوئی نشانی مجھے بتا دے، کوئی نشانی ایسی میرے لیے پیدا فرما کہ جس کو دیکھ کر مجھے اور زیادہ اطمینان ہو جائے، میرے دل کو اور خوشی مل جائے۔ اپنے دل کی تشفی قلب کے لیے ایک اور دعا مانگی، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے۔ اس ایج میں آ کے اولاد کی خوشخبری، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا خوشخبری ہوگی؟ اولاد دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اولاد۔ قالت، انہوں نے کہا رب اجعل، میرے رب بنا لی میرے لیے آیتن، کوئی نشانی۔ یہ دعا انہوں نے مانگی، یہ دوسری دعا تھی۔ زکریا علیہ السلام نے کتنی دعائیں مانگی تھی؟ 2 دعائیں مانگی۔ کون سی مانگی تھی؟ ایک میرے اللہ مجھے وارث عطا فرما، جب وارث سے خوشخبری مل گئی تو یہ دوسری دعا مانگی تھی انہوں نے، رب اجعل لی آیتن، رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر۔ قالا، تو فرمایا آیتک، اس فرشتے جبریل علیہ السلام جو اللہ کا پیغام ساری باتیں لے کر آیا، نشانی تیرے لیے یہ ہے زکریا، تیرے لیے یہ نشانی ہے، اللہ یہ کہ تو نہیں تکلم الناس، تکلمہ تو بات کرے گا، ناسا لوگوں کے ساتھ، ثلاثہ 3 لیالن راتیں، سویہ پے در پے، مسلسل۔ سویہ کا آپ کو آ جاتا ہے، ورڈ آ جاتا ہے، سویہ کا میننگ کیا ہے؟ پے در پے، مسلسل، پے در پے یا مسلسل، 3 دن 3 راتیں تم صحیح و سالم ہو کر، ٹھیک ہو کر 3 دن رات لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ فخرجا، پھر وہ نکلے۔ اب وہ فرشتہ یہ خوشخبری دے کر، یہ ساری باتیں بتا کر واپس چلا گیا۔ فخرجا، پس وہ نکلے، علی قومی، اپنے قوم کی طرف، من المحرابی، اپنے محراب سے، اپنی مسجد سے جس میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اپنے اس کمرے سے جس میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ فاوحیٰ، اشارہ کیا، الیہم، ان کی طرف، اشارے سے بات کی، اشارہ کیا۔ اب اشارے سے کیا بتایا؟ ان، یہ کہ سبحو، تم تسبیح بیان کرو، بکرتاً، صبح بھی، و عشیجاً، اور شام۔ بکرتاً کہتے ہیں نوجوانی کی ایج کو، جیسے ایک بچہ بلوغت کی ایج اوپر کو اٹھتا ہے، اوپر کو بڑھتا ہے، ایک جوانی کی ایج کو، تو دن بھی صبح کے ٹائم اوپر کو اٹھتا ہے، اوپر کو بڑھ رہا ہوتا ہے، صبح بھی، و عشیجاً، اور شام کو بھی، صبح شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرے۔
تو زکریا علیہ السلام نے اپنے اطمینان قلب، مزید اطمینان اور تشفی قلب کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس بات پر کہ کوئی نشانی ظاہر فرما دے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا خلیل اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کے جی اٹھنے کی کہ دیکھنے کی تمنا اس لیے ظاہر فرمائی تھی. تو اللہ پاک کا ارشاد زکریا علیہ السلام کو ہوا تو گونگا نہ ہوگا، بیمار نہ ہوگا، لیکن تیری زبان لوگوں کے ساتھ بات نہیں کر سکے گی. نشانی یہ اللہ نے فرمائی. تو بالکل زکریا ٹھیک ہوگا، نہ تو گونگا ہوگا نہ بیمار ہوگا، لیکن تیری زبان لوگوں کے ساتھ بات نہیں کر سکے گی. یہ تیری نشانی ہے. 3 دن 3 راتوں تک یہی حالت رہے گی. یہی ہوا بھی. تسبیح، استغفار، حمد و ثنا وغیرہ پر تو زبان چلتی تھی، لیکن لوگوں سے بات نہ کر سکتے تھے. ابن عباس سے مروی ہے کہ سویہ کے معنی کیا ہے؟ پے در پے، یعنی مسلسل برابر. تمہاری زبان دنیاوی باتوں سے رکی رہی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اور علامت طلب کرنے پر فرمان ہوا کہ 3 دن تک تم صرف اشاروں سے لوگوں سے بات کر سکتے. ہاں، اپنے رب کی یاد بکثرت کرو. تسبیح کے لیے زبان چل رہی تھی، لیکن باتوں کے لیے زبان نہیں چل رہی تھی. تو اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، صبح بھی شام کی اس کی پاکیزگی بھی. پس ان 3 دن رات میں آپ کسی انسان سے کوئی بات نہیں کر سکتے. ہاں، اشاروں سے اپنا مطلب سمجھا دیے کرو، لیکن یہ نہیں کہ آپ گونگے ہو گئے. اب آپ اپنے حجرے سے جا کر تنہائی میں اپنے ہاں اولاد ہونے کی دعا کی تھی، آپ نے باہر آئے اور جو نعمت اللہ نے آپ پر انعام کی تھی، جس تسبیح و ذکر کا آپ کو حکم ہوا تھا، وہی قوم کو بھی حکم دیا. بول نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اشاروں سے سمجھایا، زمین پر لکھ کر سمجھایا اپنی قوم. سمجھے؟ یا یحییٰ، پھر اللہ نے قصہ آگے دوسرا چل پڑا. پھر میرے رب نے ان کو بیٹا دیا، جس بیٹے کی ان کو خوشخبری دی تھی. یا یحییٰ، بیٹا ہوا. اب یحییٰ اس کا نام میرے رب نے خود رکھا تھا. کس پیغمبر کا نام اللہ نے رکھا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام. یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب، تھام لو کتاب. وہ جو صحیفے ملتے رہے ہیں، پہلے پیغمبروں کو صحیفے ملتے رہے ہیں، اس کتاب، وہ صحیفہ پکڑ لو. بقوت، مضبوطی سے. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسے ہاتھوں میں زور سے پکڑ لو؟ نہیں، عمل کے لحاظ سے مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑو. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ، اور ہم نے عطا کی حکمت، صبیہ، بچپن میں دانائی ہم نے عطا کی تھی. بمطابق بشارت، اللہ کی بشارت کے. حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات سکھا دی جو ان میں پڑھی جاتی تھی، اور جس کا احکام نیک لوگ اور انبیاء دوسروں کو بتاتے تھے. اس وقت ان کی بچپن کی عمر تھی. بچپن کی عمر میں انہیں میرے رب نے یہ سارا سکھا دیا، اور آسمانی کتاب کا علم بھی بچپن میں بھی دے دیا تھا. اور اللہ نے حکم دے دیا، ساتھ کوشش اور قوت کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، اس کو سیکھو. اور ساتھ ہی ہم نے اسے اسی کم عمری میں، چھوٹی عمر میں فہم، علم، قوت، حزمت، دانائی، حلم عطا فرمایا. نیکیوں کی طرف بچپن ہی سے جھکے تھے، اور کوشش اور خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں لگ گئے تھے. کون؟ یحییٰ علیہ السلام. بچے آپ سے کھیلنے کو کہتے تھے، مگر آپ یہ جواب دیتے تھے کہ ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا وجود حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے ہماری رحمت کا کرشمہ تھا. اور اللہ نے یحییٰ کو کیسا پیدا کیا؟ وَخَنَّانًا، اور شفقت والا، مِن لَدُنَّا، اپنے پاس سے، وَزَکَاتًا، اور پاکیزگی والا، وَكَانَ، اور وہ تھا، تقیًّا، بڑا پرہیزگار. لغت میں خنان کے کیا مطلب؟ خنان کا لفظ آ سکتا ہے. خنان کا مین کیا ہے؟ خنان
لغت میں آتا ہے محبت، شفقت، رحمت وغیرہ کے معنی میں یہ آتا ہے، اور بظاہر یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اسے بچپن ہی سے حکم دیا، اسے شفقت، محبت اور پاکیزگی عطا فرما دی تھی بچپن ہی سے۔ حنانم کا مطلب ہے، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ لغت میں وہ فرماتے ہیں حنانن کا کیا مطلب ہے؟ محبت، شفقت، رحمت۔ اور اللہ فرما بھی رہے ہیں کہ ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی سے حکم دے دیا اس کا، کتاب کو پکڑنے کا، دانائی عطا فرما دی، اور ساتھ میں شفقت، محبت اور پاکیزگی ان کو عطا فرمائی تھی۔ زکاتن کا کیا مطلب ہوتا ہے لغوی؟ پاکیزگی، پاک کرنا۔ یہ ساری چیزیں میرے رب نے ان کو بچپن میں سے عطا فرما دی تھی۔ اور آپ اپنے وبرم، اور وہ اچھا سلوک کرنے والا تھا، بے والدیہی، اپنے ماں باپ کے ساتھ، ولم، اور نہیں، یکونو، وہ تھا، جبارن، سرکش، عصین، نافرمان۔ جبارن، عصین کے دو ورڈ آ سکتے ہیں، ان کا ترجمہ لکھیں۔ جبارن، عصین۔ جبارن کا مطلب ہے سرکش، عصین نافرمان۔ وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھا۔ سرکش کا کیا مطلب ہے؟ گردن اکڑانے والا۔ وہ ایسا نہیں تھا والدین کے آگے اپنی گردن اکڑائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے والدین کے آگے اپنے بازو جھکا دیں، اپنی گردن جھکا دیں، ان کے آگے اپنی گردن کو اکڑائیں مت۔ بچے ہوتے ہیں نا، وہ بات نہیں مانتے، میں نے یہ کام نہیں کرنا، بڑی گردن میں اکڑ لا کے، گردن کو جھکا کر انکار تو نہیں کیا جاتا نا، گردن میں سختی لا کے انکار کیا جاتا ہے۔ تو جبارن، اس کو سرکش نہیں پیدا کیا، اپنی گردن میں اکڑ لانے والا پیدا نہیں کیا۔ وسلام، اور سلامتی ہو علیہ، ان پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ سلامتی بھیج رہے ہیں۔ یوما، اس دن بھی ولیدہ، جس دن وہ پیدا ہوا، و یوما، اور جس دن یموتو، وہ فوت ہوگا، و یوما، اور جس دن یبعثو، وہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ ساری دنوں پر ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ تو وہ ماں باپ کے ساتھ فرما بردار، اطاعت گزار، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، کبھی کسی بات میں ماں باپ کی مخالفت نہیں کی، کبھی ان کے فرمان سے باہر نہیں ہوئے، کبھی ان کی روک کے بعد کسی کام کو نہیں کیا، کوئی سرکشی، کوئی نافرمانی کی نہیں کی، آپ کے اندر یہ عادت ہی نہیں تھی۔ اور ان اوصاف جمیلہ، خوبصورت وصف کی وجہ بدلے میں، تینوں حالتوں میں اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر امن، ایمان اور سلامتی ملی، ان کے ان خوبصورت وصف کی وجہ سے، اوصاف کی وجہ سے۔ کون سی تینوں جگہ؟ یعنی پیدائش والا دن، موت والا دن، حشر والا دن، یہ تینوں جگہیں گھبراہٹ کی اور انجان ہوتی ہیں۔ انسان ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ایک نئی دنیا کو دیکھتا ہے جو اس نے آج تک نہیں دیکھی۔ پھر موت والے دن اس مخلوق سے واسطہ پڑتا ہے جس سے اپنی زندگی میں کبھی بھی واسطہ نہیں پڑا، نہ کبھی ان کو دیکھا۔ اور محشر والا دن بھی ایک بڑے مجمع کے ساتھ، جو بالکل نئی چیز ہوتا ہے، دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے انسان۔ ان تینوں وقتوں میں اللہ کی طرف سے حضرت یحییٰ کو سلامتی ملی تھی۔ یہ کوشچن آ سکتا ہے، حضرت یحییٰ کو کتنے وقتوں کے لیے سلامتی، کتنے وقتوں پر ان کے اوپر سلامتی ہوئی؟ 3 وقتوں پر۔ کون سے؟ کتنے وقتوں پر اور کون سے وقتوں پر ان کے اوپر سلامتی ہوئی؟ ان کے پیدائش والے دن، ان کے موت والے دن اور ان کے حشر والے دن۔ یہ تینوں وقتوں پر اللہ نے ان کے اوپر سلامتی بھیجی، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر پریشانی ہوگی۔ اور وہ کیسے تھے؟ یہ بھی آ سکتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کیسے تھے؟ محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، وہ حنان تھے، محبت، شفقت، رحم کرنے والے، زکاتن اور پاکیزگی والے، وہ کانن تقیہ اور پرہیزگار بھی تھے۔ 5 صفات۔ چھٹی، برم بوالدی، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور ان کے سامنے سرکشی اور نافرمان نہیں تھے۔ پھر ان اوصاف کی وجہ سے، یہ 5-6 اوصاف جو بیان کیے، ان کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر
تینوں ٹائموں پر جو تینوں مشکل ترین ٹائم ہوتے ہیں نا انسان کے لیے، ان تینوں ٹائموں پر اللہ نے ان کے اوپر سلامتی بھیجی۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا سبق سٹارٹ ہو جائے گا، سورۃ مریم علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ ایک ایک رکوع، آج تو 2 ٹائم میں ہم نے پڑھا ہے تب ہمارا ایک رکوع پورا ہوا ہے، تو کوشش کریں گے ہم کہ ہمارا ایک رکوع پورا ہو جائے پورا کل کے سبق میں۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ریوائز کرنا ہے، جو کچھ میں نے بتایا اس کو اپنے پاس نوٹ کرنا ہے۔ زبردست آپ کا پیپر انشاءاللہ حل ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔